طالوت اور جالوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنو اسرائیل پر ان کے قبیلوں کے مختلف سرداروں نے حکومت کی۔ ان میں سے ایک شمیل بہت مقدر شخص تھا۔ اس نے بنو اسرائیل کو ان کے دشمنوں کے خلاف رہنما اور رہنمائی کی۔ بعد میں اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ جب شمیل برا سنے تو بنو اسرائیل نے اس سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہنمائی کے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں اور پھر جہاد میں ہماری رہنمائی کرے۔ شمیل نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ زیادہ عقل مند نہیں ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ چنانچہ اس نے اللہ سے دعا کی اور اس کی مدد سے قبیلہ بنی امین کے ایک مضبوط اور خوبصورت نوجوان طالوت کو اپنا حاکم منتخب کیا۔ بنو اسرائیل کو یہ پسند نہیں تھا کیونکہ طالوت ایک غریب آدمی تھا اور ان کے قبیلوں سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ شمیل نے ان سے کہا کہ ایسے حکمران کی تعریف اس کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کے خاندان یا پیدائشی کے۔ طالوت میں ایک اچھے حکمران کی تمام خوبیاں تھیں اور اسے اللہ نے حکمت عطا کی تھی۔ لیکن بنو اسرائیل نے اپنی دلیل جاری رکھی۔ وہ اس بات کا کوئی ثبوت چاہتے تھے کہ طالوت کو اللہ سے مقرر کیا ہے یا نہیں۔ شمیل نے ان سے کہا کہ ثبوت کے طور پر وہ تابوت سکینہ واپس حاصل کریں گے، ایک صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے آثار، ذاتی اثرات تھے جو انہوں نے کھو دیے تھے۔ اس نے کہا کہ فرشتے اسے واپس لائیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جن فرشتوں نے یہ ڈبہ چھین لیا تھا ان کا خیال تھا کہ اسے رکھنے سے ان کی بدقسمت ہو گئی، اس لیے انہوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے 2 گایوں کی پگڈنڈی رستے کا پیچھا کیا جو انہیں بنو اسرائیل کے پاس لے آئی اور وہاں اسے چھوڑ گئے۔ چنانچہ بنو اسرائیل نے اپنا صندوق برقرار رکھا۔ اس ثبوت کے بعد انہیں طالوت کو اپنا بادشاہ ماننا پڑا۔ چنانچہ ان کی قیادت میں وہ دوبارہ جہاد مقدس جنگ میں گئے۔ فلسطینی جو ان کے دشمن تھے۔ طالوت دشمن کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے لوگوں کی صحیح طاقت جاننا چاہتے تھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ان میں سے کتنے واقعی بہادری سے لڑیں گے۔ پر جب وہ ایک ندی پر پہنچے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو شخص اپنی پیاس پوری طرح بجھانے کے لیے پانی پیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ آپ صرف اپنے گلے کو گیلا کر سکتے ہیں، تھوڑا سا گھونٹ، اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی تو۔ لیکن تقریباً تمام بنو اسرائیل نے شراب پی لی اور پھر کہا کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ جالوت جیسے بڑے مضبوط سپاہیوں سے لڑ سکے اور اتنی بڑی فوج کے مقابلہ کر سکے، ہم واپس جا رہیں گے۔ لہٰذا صرف چند ہی لوگ جنہوں نے طالوت کی بات سنی تھی اور بہتی ہوئی ندی کے نشے میں نہیں تھے، وہ لمحے کے لیے تیار اور فوٹ تھے۔ اللہ کے نام پر لڑنے کے لیے وہ تیار تھے۔ ہمت ہارنے والوں سے تم ڈرتے کیوں ہو؟ اگر ہم کم ہو اور دشمن ہماری تعداد سے کہیں زیادہ اور زیادہ طاقتور ہو تب بھی ہم ان کے مقابلہ کریں گے۔ اللہ کی مدد سے بہت سے کمزور اور چھوٹے لوگ مضبوط دشمنوں کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں۔ جب مجاہدین طالوت کی چھوٹی سی فوج نے فلسطینی فوج کا سامنا کیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کو ثابت قدم اور بہادر رہنے میں مدد کرے۔ لڑائی شروع ہوئی اور سب سے مضبوط فلسطینی سپاہی جالوت آ گیا۔ اس نے بنو اسرائیل میں سے کسی کو چیلنج کیا کہ وہ اس سے لڑے، لیکن وہ اتنا مضبوط تھا کہ کسی کو آگے آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تاہم بنو اسرائیل میں ایک دبلا پتلا لڑکا داؤد تھا جو جالوت کی توہین برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ باہر نکلا اور کہا، میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں، میں تم سے لڑوں گا۔ جالوت نے ہنستے ہوئے داؤد کا مذاق اڑایا، لیکن نوجوان لڑکا ثابت قدم رہا۔ چونکہ اس کا مقصد بہت اچھا تھا، جب اس نے اپنا گلا اٹھایا اور گلوت پر 3 پتھر مارے تو تینوں بڑے آدمی کے ماتھے پر لگے اور وہ گر کے مر گیا۔ اس نے دشمن پر مضن پھیر دی۔ فلسطینیوں نے ہمت ہار دی جب انہوں نے اپنے سب سے مضبوط آدمی کو اتنے کم عمر لڑکے کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا
اور یوں وہ ایک چھوٹے سے گروہ کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جنہوں نے اللہ سے مدد اور ہمت مانگی تھی وہ سب سفل ہوئے۔